ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے. اگر تو وہ چاہے جو تیری چاہت ہے پھر وہی ہوگا جو میری چاہت ہے. لیکن اگر تو وہ چاہے جو میری چاہت ہے پھر وہی ہوگا جو تیری چاہت ہے. یہ صرف ایک کوٹ نہیں ہے یا الفاظ نہیں ہے, یہ ایک حقیقت ہے. جب میں پاکستان گئی تھی بہت عرصے بعد تو مجھے ایک انٹرنشپ کی ضرورت تھی میڈیسن میں, کیونکہ میں نے بہت عرصہ پہلے گریجویٹ کیا تھا اور مجھے کلینکل ایکسپیرینس چاہیے تھا. میری دوست کے جو ہسبینڈ ہیں وہ ایک اچھے پوسٹ پہ تھے, اتھارٹیٹیو پوزیشن پہ, تو میں نے ان سے بات کی کہ مجھے اس ہاسپٹل میں میڈیسن میں انٹرنشپ چاہیے, اور انہوں نے وہ بات میرے لیے کی وہاں پہ. جب میں ادھر پہنچی اس ڈائریکٹر سے بات کرنے کہ مجھے میڈیسن میں روٹیشن چاہیے, تو انہوں نے صاف انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس میڈیسن میں بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو جا رہے ہیں اور ہمارے پاس کوئی بھی اسپاٹ اویلیبل نہیں ہے, تو آپ سرجری میں اپنی روٹیشن سٹارٹ کریں. مجھے سرجری میں روٹیشن نہیں کرنی تھی کیونکہ میڈیسن جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے, اور میرا جو وزٹ تھا وہ بہت شارٹ تھا, تو ایسا بھی میں نہیں کر سکتی تھی کہ میں سرجری میں روٹیشن کرنے کے بعد میڈیسن جوائن کر لی تھی. میں نے ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ میں ایک چھوٹے سے وزٹ پہ آئی ہوں اور اگر مجھے میڈیسن میں مل گیا تو مجھے بہت ہیلپ ہو جائے گی, لیکن وہ اپنی بات پہ اڑے رہے. اس وقت جب میں ان سے یہ کانورسیشن کر رہی تھی تو مجھے ڈاکٹر اسرار احمد کی وہ ویڈیو یاد آئی جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو کسی چیز کی بات کرنی ہے تو آپ 3 دفعہ سے زیادہ نہ کریں, کیونکہ 3 دفعہ سے زیادہ اگر آپ نے کسی سے کوئی چیز مانگی تو یہ سارٹ آف شرک کی خفی میں آتا ہے کہ مطلب آپ اتنا زیادہ ریلائی کر رہے ہیں اس بندے کے اوپر کہ آپ اس سے مانگ رہے ہیں. تو خیر میں نے ایک دفعہ ان سے ریکویسٹ کی اور دوسری دفعہ ریکویسٹ کی, اور دوسری دفعہ مجھے ایک دم سے یہ بات ان کی یاد آئی اور میں نے وہاں پہ ان سے ریکویسٹ کرنا بند کر دیا اور میں نے کہا ٹھیک ہے میں روٹیشن سرجری میں ہی کر لوں گی. اور جب میں اس کمرے سے باہر نکلی تو مجھے وہ ڈاکیومنٹس فوٹو کاپی کروانے تھے, تو مجھے پرنٹر کی طرف جانا تھا. تو جب میں وہاں اس ہاسپٹل سے باہر نکلی تو میں نے آسمان کی طرف دیکھ کے, آبویسلی میری ایک سائلنٹ کانورسیشن ہوتی ہے اللہ کے ساتھ, تو میں نے آسمان کی طرف دیکھ کے اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے آپ سے کوئی بھی شکایت نہیں ہے, مجھے سرجری میں ہی وہ چیز مل جائے گی جو مجھے چاہیے, کیونکہ مجھے تو علم نہیں ہے اور جو آپ نے میرے لیے پسند کیا وہ مجھے پسند ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں سرجری میں کروں تو میں سرجری میں کر لوں گی, اور مجھے اس بات پہ اتنی ریکویسٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. جو آپ نے میرے لیے پسند کیا وہ بہترین ہے اور مجھے وہ منظور ہے. اور میں نے ایک استغفر اللہ بھی کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے کوئی بہت ہی پش کر لیا اس بات کو اور اپنی ضد کو منوانے کی وہاں پہ کوشش کی ہو. اور پھر میں نے بہت شکر ادا کیا, میں نے کہا الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو میرے لیے پہلے بھی جو چوز کیا وہ بہترین تھا, اور جو آپ آگے بھی چوز کریں گے وہ بہترین ہوگا. مجھے اس میں کوئی بھی اعتراض نہیں ہے اس بات پہ. میں اور میرے ابو پہنچتے ہیں پرنٹر کے پاس کہ ہم وہ ڈاکیومنٹس پرنٹ آؤٹ کریں اور میں سرجری میں اپنے سائن کر دوں روٹیشن. تو میرے ابو کو ایک کال آتی ہے کہ آپ لوگ واپس آ جائیں اور ہم نے آپ کو میڈیسن میں ڈال دیں گے, کیونکہ آپ کی کسی بندے نے بات کی اور وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتا, اور وہ بہت ہی اچھا انسان سمجھا جاتا ہے جس کی بات کی ویلیو ہوتی ہے, اور وہ کبھی بھی کسی کے لیے سفارش نہیں کرتا. لیکن انہوں نے آپ کے لیے they have put in a word for you and we would like to place you in medicine. تو میرے ابو مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ تو بہت حیرانی کی بات ہے, ایک دم سے وہ بندہ کیسے بدل گیا, وہ تو بالکل بھی بات نہیں مان رہا تھا, وہ تو اتنا سخت تھا اور اتنا اسٹف تھا, اور وہ تو ہماری, اور واقعی میں وہ ہماری کوئی بات بھی نہیں مان رہا تھا. وہ بہت زیادہ ایک اسٹف انسان نہیں ہوتا جو اسٹبرن انسان ہو, وہ اس طرح کا ایک انسان تھا. اور جیسے میرے ابو نے مجھے یہ بات بتائی, وہ تو مجھے آبویسلی دیکھ نہیں سکتے تھے کیونکہ میں ان کے پیچھے چل رہی تھی, بٹ آئی واز کرائنگ, آئی ہیڈ ٹیئرز ان مائی آئیز. مجھے اس وقت سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی میری اس بات کو قبول کیا جو میں نے ان سے وہ ایک سائلنٹ کانورسیشن کی. اور اسی وقت اس کو میں کہتی ہوں قرآن کی سفارش. جو لوگ قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں ایوری ناؤ اینڈ دین, اور بہت ہی ہوتی ہیں, بہت فریکوینٹلی. اور ان کو میری ایک استاذہ ہیں وہ ہمیشہ کہتی ہیں قرآن کی سفارش, ہر جگہ پہ جو قرآن کی سفارش ہوتی ہے وہ سخت سے سخت دل کو بھی توڑ دیتے ہیں. اور وہ بہت, جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ایک آیت ہے کہ کچھ بعض دل پتھروں کی طرح ہوتے, وہ اس میں سے بھی پھوٹ کر پانی نکلنے لگتا ہے. تو یہ اسی طریقے سے ایک بات ہوتی ہے, جب اللہ تعالیٰ کی سفارش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان سے اپنا کام لے لیتا ہے. جو اللہ نے کام کرنا ہوتا ہے وہ چاہے پھر کوئی بہت ہی اسٹبرن انسان ہو کہ جو بھی ہو,
اللہ تعالیٰ کو وسائل کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ریسورسز کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے جب اپنا حکم دینا ہوتا ہے اور اپنا کام کسی انسان سے کروانا ہوتا ہے تو وہ کر کے ہی رہتا ہے. لیکن اس میں جو لیسن ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے فرمانبردار ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو بھی ہمارے لیے حکم ہے اس کے آگے سر جھکانا، کیونکہ ہمارا علم بہت محدود ہے لیکن اس کا علم لامحدود ہے. اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے سامنے ہرگز جھکنا نہیں. اب کہیں پہ اگر آپ اس بات کو ریز کریں گے کہ سفارش، تو پاکستان میں آئی واز امیزڈ کہ 10 ایئرز بیک اور اب کے پاکستان میں بہت زیادہ فرق ہے. ایک عام سے سرٹیفکیٹ کے لیے بھی آپ کو کسی کو فون کرنا پڑتا ہے، لیکن کسی سے بار بار اپنی بات کرنا اور کسی کو بار بار اپنا ولی جس کو ہم کہتے ہیں، اپنا دوست اور اپنا مددگار، یہ تصور کرنا کہ بس یہ اگر نہیں کرے گا تو بھائی میرا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا، یہ والی سوچ آپ نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی رکھنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی سجدہ کرنا ہے. یہ جو سجدہ ہم کرتے ہیں یہ صرف سجدہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے اور ہر حکم اور ہر آرڈر اور اللہ تعالیٰ جو ہمارے لیے پسند کرتے ہیں اس کے آگے جھکنا ہے. اپنی زندگی کے ہر موڑ پہ آپ کو یہ دکھے گا کہ ایک چیز ہے جو آپ چاہ رہے ہیں بہت شدت سے، اور آپ کا لاجک آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ بھئی یہ ہر طرح سے میرے لیے زبردست ہے، لیکن ایک وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پسند کرتا ہے، جو بظاہری آپ کو لگ رہا ہے کہ بھئی یہ تو میرے لیے کسی اینگل سے بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن جب آپ اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، اس میں اللہ کی رضا میں اپنی رضا شامل کر لیتے ہیں، نفس مطمئنہ بن جاتے ہیں، تو ہر وہ کام ہونے لگتا ہے جو آپ چاہتے ہیں. اور اسی کام میں جس میں آپ کو ایک ڈسکمفرٹ ہوتا ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ اٹریکشن پیدا کر دیتا ہے.